دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں خوفناک کنواں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن راجو نامی شخص اس کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کنویں میں سے بہت زبردست سی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، ارے یہ کس قسم کی روشنی ہے؟ اتنی چمکدار چیز تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اتنی چمکدار چیز دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور اس نے سوچا کہ وہ کنویں کے اندر ضرور جائے گا۔ ایک درخت کی مدد سے وہ کنویں کے اندر اترا۔ ارے یہ تو سکہ ہے! ارے مجھے اس کو کھودنا چاہیے، مجھے امید ہے اس میں سے اور بھی سکے نکلیں گے۔ اے واہ واہ، اس کا مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ یہاں تو سکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انہی سکوں کے ڈھیر میں اس کو ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ ارے یہ کیا؟ ہیرے کی انگوٹھی! ارے یہ تو کسی کا ہاتھ ہے! او خدایا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ اوہو، مگر مجھے یہ ہمت کرنی چاہیے، یہ ہیرے کی انگوٹھی تو میں لے کر رہوں گا۔ ارے ہاتھ چھوڑو اس کو، چھوڑ دو اس کو، میں یہ لینا چاہتا ہوں۔ ڈر اور خوف کے باوجود اس لالچی رامو نے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسی درخت کی مدد سے کنویں سے باہر آ گیا۔ بھاگو، نکلو، جلدی سے نکلو یہاں سے بس۔ اگلے ہی دن رحیمہ نام کا بندہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس راہگیر نے بھی وہی دیکھا کہ کنویں میں سے بہت زیادہ چمکدار چیز دکھائی دے رہی ہے۔ ارے یہ اتنی چمک والی کون سی چیز ہے؟ یہی دیکھنے کے لیے اس نے کنویں میں جھانکا تو ایک ہاتھ نے اس کو دبوچ لیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی۔ کنویں میں گرتے ہی رحیمہ نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک خوفناک قسم کا بھوت کھڑا ہے۔ ارے بھوت بھیا، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا بس۔ تم گزر رہے تھے؟ میں نے دیکھا تھا تم نالچ میں نیچے دیکھ رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ تم ہی ہو وہی جس نے میری انگوٹھی چرائی ہے۔ کیا کہا؟ بھوت بھیا انگوٹھی؟ کیسی انگوٹھی؟ میں نے تو کوئی انگوٹھی نہیں چرائی، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میری پیاری سی بیوی میرا گھر انتظار کر رہی ہے۔ بھوت بھیا مجھے جانے دو، میں نے کوئی انگوٹھی نہیں چرائی۔ اس رات میری طاقت میرے پاس نہیں تھی، میں اس لیے تمہیں پکڑ نہیں سکا، مگر یہ مت سوچنا کہ میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہوں۔ ارے بھوت بھیا تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے تمہاری کوئی انگوٹھی نہیں لی، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، مجھ میں تو خون بھی نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بدلے میں تمہارا وہی شکار تمہیں ضرور لا کر دوں گا اور تمہاری پیاری سی انگوٹھی بھی، مگر میں نے تو وہ انگوٹھی دیکھی ہی نہیں، اگر تم مجھے کوئی نشانی بتا دو تو میں سمجھ جاؤں گا۔ بھوت بھیا خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ ارے آج کا دن تو بہت ہی اچھا رہا، اتنی پیاری انگوٹھی مل گئی، مگر کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ وہ ہاتھ کس کا تھا خدا جانے، مجھے تو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے واہ، آپ کتنے چھپے رستم نکلے، میرے لیے انگوٹھی لے کر آئے ہیں اور مجھے ابھی تک دی ہی نہیں۔ سرتاج آپ کتنے اچھے ہیں۔ ہاں ہاں بیگم، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، بس تمہیں دینے ہی والا تھا۔ آج تو میں تیری جان لے کر ہی چھوڑوں گا۔ تو نے میری انگوٹھی چرائی ہے، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ بھوت بھیا میری بات تو سن لو، مجھ پر یقین کر لو، میں تمہارا شکار تمہیں لا کر دوں گا اور وہ انگوٹھی بھی، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم میرا شکار اور وہ انگوٹھی مجھے واپس لا کر دو گے تو اس شرط پہ میں تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن خیال رہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی ہوشیاری کی میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ بس اسی شرط پر بھوت نے رحیمہ کو جانے دیا اور رحیمہ فٹافٹ سے کنویں سے باہر نکل آیا اور گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ اگلی صبح راجو کی بیوی پورے گاؤں میں تمام عورتوں کو اپنی انگوٹھی دکھاتی رہی۔ ارے دیکھو تو میرے سرتاج نے مجھے کیا دیا ہے۔ ارے سیما، یہ تو بہت پیاری انگوٹھی ہے۔ ارے ہمارے شوہر اتنے نکمے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی لا کر نہیں دیتے۔ ارے بس بس جلو مت، مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا، اس لیے میری انگوٹھی کو نظر مت لگانا۔ رحیمہ تو نے تو آج تک مجھے کچھ بھی لا کر نہیں دیا،
वो देखना रामू की बीवी इतनी प्यारी अंगूठी लेकर पूरे गांव में शौकियां मारती फिर रही है। अरे उस कंगले के पास कहाँ से अंगूठी आई, नकली अंगूठी होगी, वो हीरे की अंगूठी आई। बहुत आया हीरे की अंगूठी देने वाला, कर्जे मांगता फिरता है और हीरे की अंगूठी देगा। अरे रहीमे, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रही हूँ, उसने वाकई सोने क्या हीरे की अंगूठी दी है। और तू तू तो आज तक बर्तन मांजने वाला स्कॉच ब्रश नहीं लेके आया मेरे लिए, वो भी मैं कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। गुलाबो, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरा दिमाग मत चाट, इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वो कंगला है, ऊपर से मुझे अपनी परेशानी है। अरे ये क्या, इसका मतलब कि ये अंगूठी उसी भूत भैया की है। अभी जाकर पता लगाता हूँ। ये सोचकर रहीमा उठा और राजू के घर की तरफ चल दिया। अबे और राजू, जल्दी निकल निकल बाहर, चोर कहीं के। बड़ा आया अंगूठियां देता फिरता है, भाभी जी को धोखा देता है। उस भूत भैया की अंगूठी लाकर मेरी जान खतरे में डाल दी है तूने, निकल बाहर जल्दी। अरे क्या हो गया है? उस गुलाबों ने घर जाकर इतनी आग लगा दी कि तू तो मुझे मारने धाड़ने पे आ गया है। भाभी जी हट जाइए, मैं आपको मारने नहीं आया, मैं तो उस चोर से बात करने आया हूँ जो उस भूत भैया की अंगूठी चुरा के ले आया है। अरे ओ रही, में ये क्या शोर मचा रखा है? माना कि अंगूठी देखकर तुम्हारी बीवी जल गई है, मगर अब ये तो मत करो कि तुम मुझसे लड़ने आ जाओ। अरे जा जा कंगला कहीं का, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। तूने जो भूत की अंगूठी चुराई है ना, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ना हुआ ना तो मैं उसी भूत को यहीं लेकर आ जाऊँगा। जल्दी से ये अंगूठी मुझे दे दे। और आई में भैया यहाँ से चलते बनो, वरना मैं ना जूता उठा लूँगी। पता नहीं है, कल ही मैंने नया जूता खरीदा है, नोकदार। शाबाश, निकलो मेरे घर से। हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो जा रहा हूँ, मगर देखना भूत तो हम सबको नहीं छोड़ेगा, हम सब पकड़े जाएंगे। खुदा के लिए भाभी जी आप ही समझो। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, कंगले कहीं के। खुद की बीवी को लेकर दो ना, यहाँ मुझसे लड़ने आ गए हो। रहीमा अपने घर वापस आ गया। उसको परेशान देखकर उसकी बेगम गुलाबो ने उससे पूछा, अरे रहीमे सरताज, तुम इतने क्यों परेशान हो गए हो? मैंने क्या तुम्हें ज़्यादा बातें सुना दी? अरे चल चल, मैं तेरी बातों पे परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ। असल में वो अंगूठी भूत भैया के हाथ से उतारी है और अब वो मान भी नहीं रहा है, और भूत भैया ने धमकी दी है कि वो रातों रात हमें मार देंगे। अरे ये क्या परेशानी की बात बता दी, अंगूठी के मज़े वो ले रही हैं और जान से हम मारे जाएंगे। हमें कुछ करना चाहिए, हमें वो अंगूठी भूत भैया को वापस करनी होगी। हाँ हाँ, कुछ सोचते हैं। रात होते ही वो दोनों मियाँ बीवी राजू के घर की तरफ चल दिए। अरे खामोशी से चलना ज़रा। अरे वो देखो कैसे मज़े से अंगूठी पहनकर सो रही है, जल्दी से चलो इसको उठाओ। अरे अगर हमने इसको उठाया या हिलाया तो ये तो हमें किसी सूरत अंगूठी नहीं देगी। सरताज, हम यूँ करते हैं कि हम इसको चारपाई समेत उस जंगल में छोड़ आते हैं। हाँ गुलाबो, पहली दफ़ा तुमने कोई अकल की बात की है। चलो इसकी चारपाई उठाओ और हम भूत भैया को चारपाई समेत दे आते हैं, वो जाने और उनका काम जाने। चलो चलो उठाओ। दोनों मियाँ बीवी राजू की बीवी की चारपाई उठाकर जंगल की तरफ ले गए और कुएं के पास ले जाकर छोड़ दिया। अरे भूत भैया, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो शिकार क्या, शिकारन आई है अपनी अंगूठी समेत। अब अपना हिसाब पूरा करो और हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर रहीमा और उसकी बेगम दोनों एक दरख्त के पीछे छुपकर माजरा देखने लगे। इतने में वो भूत कुएं से बाहर आया। अरे वाह, रहीमा बहुत काम का निकला। ये शिकार मुझे दे गया, इस अंगूठी के साथ साथ मैं ताज़ा खून भी पीऊँगा। दूसरी तरफ राजू अपनी बेगम को ना पाकर बहुत हैरान हुआ। अरे ये क्या, ये चारपाई समेत ही गायब हो गई। अरे इसको कौन उठा कर ले गया? राजू अपनी बेगम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा।
ارے بابا جی، آپ نے میری بیگم کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں راتوں رات چارپائی سمیت کہاں چلی گئی۔ ارے ہاں، میں نے ابھی دیکھا ہے، رحیمہ اور اس کی بیگم تمہاری بیوی کی چارپائی اٹھا کر اسے جنگل کی طرف لے جا رہے تھے۔ مجھے تو معلوم پڑا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آئے میری بیگم، آج رات تو میں بفے ڈنر کروں گا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ او خدایا، یہ خواب ہی ہوگا۔ ارے خواب نہیں ہے، اپنے نئے گھر میں ویلکم ہو۔ آج تو تمہاری ہڈیوں کا سوپ بناؤں گا۔ ارے کوئی مجھے بچاؤ، راجو، خدا کے لیے اس بھوت سے مجھے بچاؤ۔ اگر تمہارا شوہر مجھے ستانے کی غلطی نہ کرتا، شاید میں تم پر رحم کر لیتا، مگر اب تو